یا نبی سلام. غریب نواز سرکار نے کبھی عمدہ لباس نہیں پہنا، جو بھی آپ کے کپڑے ہوتے تھے پیبند لگے ہوئے کپڑے ہوتے تھے. آج ہمارا عمل کیا ہے؟ خود میرا عمل بتاتا ہوں، دوسروں کی بات کیوں کرتا. پیبند لگے ہوئے کپڑے بچپن میں پہنے تھے ہوں گے، یا زمانے طالب علم میں پہنے ہوں گے پیبند لگے ہوئے کپڑے، سلے ہوئے کپڑے، لیکن آج وہ پہننے کو موقع نہیں مل رہا ہے. پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، تو سچا چاہنے والا تو وہی ہوتا ہے میاں جو غریب نواز کے طریقے سے عمل بھی کر لے، ہے نا؟ کریں گے انشاءاللہ. سادگی اختیار کرو. اب شادیوں میں دیکھیے آپ، برا نہ مانے، شادی ایک زندگی کا اہم دن ہوتا ہے اور بہت اہم واقعہ ہوتا ہے شادی کا واقعہ. اس دن کو نوجوان بچے یادگار منانے کے لیے، اس کی یاد باقی رکھنے کے لیے خصوصی اہتمام کرتے ہیں. ایسی ہر چیز باریکی سے دیکھتے ہیں. شیروانی کا کلر یہ ہے تو صافہ بھی یہ رنگ کا ہونا چاہیے، اور ساکس موزے بھی یہ رنگ کے ہونے چاہیے، اور گھڑی کا پٹا بھی وہی کلر کا ہونا چاہیے، اور جوتے کا رنگ بھی وہی ہونا چاہیے، میچنگ ہونی چاہیے کلر میں. اتنی باریکی. ارے میاں، جو مل گیا اس کو غنیمت جانو. پرانا کپڑا ہی ہے لیکن صاف ستھرا ہے، اسی کو پہن لو. لباس ہے، لباس کو اگر پھٹاوا بھی ہے تو سی کے پہن لو. یہ آقا کی سنت بھی ہے. الحمدللہ یہ فقیر اپنی تعریف نہیں کر رہا ہے، بلکہ آج بھی میں پھٹے ہوئے کپڑے سی کر پہنتا ہوں، خود اپنے ہاتھ سے سی لیتا ہوں. یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ نیا لباس پہنے، کم طرح کا لباس پہنے، نہیں، جو مل گیا اس کو پہن لے، اللہ کا شکر ادا کرے. سادگی اختیار کرو مزاج میں اپنے، سادگی پسند بنو. غریب نواز بھی بہت سادہ طبیعت کے تھے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ جہاں آج بھی لنگر بٹتا ہے، اور جب تک آستانہ باقی ہے لنگر بٹتا رہے. کبھی بھوکا نہیں رہتا غریب نواز کی بارگاہ میں. اللہ اللہ. ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب پہنچے ہوئے تھے غریب نواز کے آستانے میں، حاضری کے لیے گئے تھے. ایک بدبودار وہابی بھی وہاں گیا تھا. وہ بھی تماشا دیکھنے جاتے ہیں کیا ہوتا ہے یہاں دیکھیں. تو ایک فقیر آدمی جس کے ہاتھ میں سوٹا تھا لکڑی کا، وہ سوٹا پھرا رہا ہے، زمین پہ مار رہا ہے، کہتا ہے خواجہ 100 روپے کا سوال ہے دے دے، خواجہ 100 روپے کا سوال ہے دے دے. تو وہابی کھڑا ہو کر بہت دیر تک سن رہا تھا کیا بول رہا ہے. خواجہ سے مانگ رہا ہے خواجہ دے دے. خواجہ کہاں سے دیں گے؟ خواجہ تو قبر میں ہے اپنی. وہابی کی سوچ ایسی تھی. یہ سوٹا مار رہا، کہہ رہے خواجہ 100 کا سوال ہے. بہت دیر تک اسے پیسہ نہیں ملا فقیر کو، تو یہ وہابی سے رہا نہ گیا. کہا تو اتنی دیر سے مانگ رہا ہے، خواجہ تو نہیں بھی ہے، لو میں تیرے کو دیتا ہوں 100 روپے. تو وہابی نے اپنے جیب سے 100 کی نوٹ نکال کر فقیر کے حوالے کی، کہا میں دیتا ہوں. سوٹا بجا کر بولا واہ خواجہ تیرا بھی جواب نہیں ہے. دلایا بھی تو ایسے سے دلایا جو ولیوں کا منکر ہے. یہ دینے دیو مطلب دلاؤ، دو کا مطلب کیا ہوتا؟ دلاؤ. سمجھنا چاہیے. میں ایک اکثر مثال دیتا ہوں. شادی ہوئی آپ کی، 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا آپ کو، بچہ پیدا ہوا. جو بچے کی پیدائش کا دن تھا آپ خوشی خوشی جا رہے تھے، مٹھائی کی دکان سے خرید رہے تھے مٹھائی خرید کے واپس آ رہے، راستے میں دوست مل گیا. آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے، مٹھائی کے ڈبے دیکھے، تو پوچھا کیا بات ہے بھائی، بہت خوش نظر آ رہے ہو، معاملہ کیا ہے؟ مٹھائی کے ڈبے بھی جا رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ تو کہا نہیں معلوم، میرے کو بیٹا ہوا نا. کیا بولتا بچہ؟ میرے کو بیٹا ہوا نہیں معلوم. کھاؤ مٹھائی کھاؤ. مبارک مبارک ماشاءاللہ، بڑی خوشخبری سنائے. تب ایمان کی بات بولو. اس کو ہوا، اس کی بیوی کو ہوا. بولو جی کس کو ہوا؟ بیوی کو. ذریعہ اس کا ہے، لیکن ہوا پیدا بچہ ماں کو. لیکن بول کیا رہا؟ میرے کو ہوا بولا. تو کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا اس وقت ارے تیروں کا سوا میاں بچہ تیری بیوی کو نہیں بولتا. سمجھ لیتا، مطلب نکال لیتا انہیں کہ مطلب اس کا یہی ہے کہ اس کی بیوی کو اس کے ذریعے سے بچہ ہوا. نہ فتوا لگاتا، نہ شرکت ٹھوکتا، نہ ناجائز بولتا، نہ حرام بولتا. ایسے ہی کوئی ولی کے آستانے پہ جا کر
اللہ والے سے ڈائریکٹ مانگا، کہا بابا دے دو، غریب نواز دے دو، غوث پاک دے دو، دے دو کا مطلب نکالنا دلا دو، وہ دلاتے ہیں، ہم لیتے ہیں۔ دینے والا اللہ ہے، دلانے والے غریب نواز ہیں۔ یہ مانگتے ہیں تو اللہ رد نہیں کرتا ان کی دعا۔ اللہ پاک ان کے قبولیت اللہ کی بارگاہ میں ایسی ہے کہ جو بھی مانگتے ہیں اللہ والے، جو بھی مانگتے ہیں، چاہے دنیا مانگے چاہے آخرت، اللہ پاک ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس لیے ہم اولیاء اللہ کے آستانے پہ جا کر معروضات کرتے ہوئے آپ دعا فرما دیں۔ صحیح رنگ یہ ہے، صحیح طریقہ یہ کہ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ پاک میری حاجت پوری کر دے، آپ دعا فرما دیں۔ لیکن جو کم علم لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں آپ دے دو، یا خواجہ نوکری نہیں ہے نوکری دے دو، بچہ نہیں ہے بچہ دے دو، پیسہ نہیں ہے پیسہ دے دو، دے دو کا مطلب یہ نکالنا دلا دو۔ تو بہرحال اولیاء اللہ کے آستانے کل بھی مرجع خلائق تھے، اللہ کی مخلوق ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں روزانہ بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہوا کرتی ہے اور اپنے من کی مرادیں پاتے ہیں۔ کیوں نہ ہو غریب نواز نے اللہ کی ایسی عبادت کی، ایسی بندگی کی، ایسی اللہ تعالیٰ کی دوستی اختیار کی کہ اب اللہ پاک کی بارگاہ میں جو بھی آپ عرض کرتے ہیں اللہ پاک آپ کی دعا رد نہیں کرتا ہے، قبول فرما دیتا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں ہے من کان للہ فکان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہو جاتا ہے، جب اللہ اس کا ہو جاتا ہے تو ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد نے بھی یہ دعا کی تھی، اے اللہ میرے مرید معین الدین کی بارگاہ میں آ کر جو بھی تیرا بندہ اپنا معروضہ پیش کرے، مولا میں دعا کرتا ہوں تیری بارگاہ میں معین الدین کے بارگاہ سے ان کے آستانے سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے۔ اے اللہ ہر آنے والے کی تمنا پوری فرما۔ رب نے وعدہ کیا، اے خواجہ عثمان ہارونی میں تیری دعا قبول کیا، تیرے مرید کے آستانے پر جو بھی آ کر مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ چنانچہ روزانہ صبح و شام وہاں غریب نواز کی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ دیکھنے والے دیکھیں اپنی آنکھوں سے منظر، کیسی کیسی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ الحمدللہ سرکار غریب نواز کا فیضان کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے، صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ عزیزان محترم، میرے ساتھ جب میں گیا وہاں پر بارگاہ غریب نواز میں، الحمدللہ میرے غریب نواز کا فیضان مجھے ملا، آج بھی مل رہا ہے۔ جو دل میں تمنا تھی پوری ہو گئی، جو مانگا مل گیا۔ غالباً کچھ واقعات میں نے سنایا بھی ہوگا آپ کو تقریر میں دوران اپنے، لیکن آج پھر ایک مرتبہ ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں کہ آپ سن کر کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ سرکار غریب نواز کے آستانے میں عشاء کی نماز کے بعد ہم حاضر ہوئے، اچانک دل میں تمنا آرزو پیدا ہوئی، اچانک سرکار یہ فقیر محمد مجیب علی قادری رضوی جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس دیہات میں تقریر کے لیے یا اور کسی کام سے گیا تو وہاں کے مقامی لوگوں نے مجھے نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا، امامت کے لیے مجھے آگے بڑھا، کہا حضرت آپ پڑھائیے نماز۔ الحمدللہ خدمت کی۔ سرکار غریب نواز جہاں بھی گیا مجھے نماز پڑھانے کا موقع ملا۔ اب میری تمنا یہ ہے کہ آپ کی جو شاہجہانی مسجد ہے سامنے درگاہ کے، اس مسجد میں مجھے نماز پڑھانے کا موقع عطا کیجیے۔ تمنا بھی کتنی اچھی تمنا، سبحان اللہ۔ بس معروضہ پیش کر دیا رات میں عشاء کے بعد، صبح ہوئی، فجر کا وقت ہوا، پھر ہم لوگ بارگاہ غریب نواز میں سلام پیش کیے، پھر نماز کے لیے مسجد میں چلے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اذان فجر کے ساتھ ہی مسجد پوری بھر گئی، مسجد بھر گئی۔ مؤذن صاحب وہ صفوں کے بیچ میں ٹہل رہے ہیں، کافی بڑی مسجد ہے، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، 3 راستے ہیں اس کے آنے کے، وہ ہر راستے پہ نظر رکھے ہیں، یہاں تک کہ جماعت کا وقت ہو گیا۔ جو ٹائم مقرر تھا جماعت کا، فجر کا ٹائم مقرر، گھڑی میں کانٹے آگے اس ٹائم
मौज़िन साहब पीछे से सामने की तरफ आए, उनके पास रुमाल था, छोटा सा रुमाल, उन्होंने मेरे सामने फेंका, ऐसा मेरे सामने फेंका, हालांकि मस्जिद में हजारों लोग हैं, मेरे सामने रुमाल फेंका, कहा मौलाना चलिए आप नमाज पढ़ाइए। देखिए मेरे ख्वाजा का नारा लगाओ। तो कहने का मतलब ये प्यारे भाइयों, रात में तमन्ना पेश किया, सुबह फजर में पूरी हो गई। बोलिए ईमान की बात, मेरे ऊपर गुजरी है, बात सुना रहा हूं अल्लाह के घर में बैठकर। अल्हम्दुलिल्लाह इमामत का मौका अता किया गरीब नवाज ने। कसम अल्लाह की, जो मांगो मारूजा पेश करो दिल से, वो कबूल है।